For more updates, subscribe channel and press bell icon. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے عشق نبی میں ڈوب کر گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا باعث تخلیق کائنات محبوب پروردگار فتح باب نبوت ختم دور رسالت مرکز دور کثرت نائب دست قدرت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مصدر مظہریت مظہر مصدریت شمع بزم ہوا میں گم کن انا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ ایسی بابرکت محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو توفیق دی، اور آج ایک ولی کامل جس کو جے پور ہی نہیں بریلی بھی صوفی عبد الرحمن صاحب یعنی خلیفہ اعلیٰ حضرت صوفی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور، عرس صوفی عبد الرحمن صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، مسجد مومنان، گھاٹ گیٹ، جے پور۔ اور وہ ذات جو جے پور کے اندر ایک تشریف فرما ہے کہ دوستان محترم میں بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی بڑے بڑے بزرگ ماشاءاللہ جے پور کے اندر موجود ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن وہ جو آج پورے جے پور کو فیض بانٹ رہا ہے، اور یہ بھی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کون کتنا فیض حاصل کر سکتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ خلیفہ اعلی حضرت ہونا، اور وہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ جے پور کی سرزمین پر اللہ کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے، حضرت کو پسند بھی آیا اپنا مسکن تو جے پور کو مسکن بنایا، اور اعلی حضرت کے خلفاء اکرام محتاج تعارف نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک میں جملہ آپ کو بتا دوں، دور حاضر کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور اعلی حضرت کے خلیفہ تو بہت دور، اعلی حضرت کے شاگرد کا علم ایک رکھ دیا جائے ایک طرف، تو ان سب کا علم ایک طرف ہوگا، اعلی حضرت کے شاگرد کا علم ایک طرف۔ وہ ذات ہیں اعلی حضرت، جس کو پلا دیا وہ اپنے وقت کا تاجدار بن گیا، جس پر نگاہیں ڈال دی وہ اپنے وقت کا فقاہت کا تاجدار بن گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آج کی مبارک اور مقدس محفل میں اصول و برکت کے لیے کہہ جاؤں، یہ خلیفہ اعلی حضرت جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور بار بار ان کا کلام و سلام گنگناتی ہے، آپ ہی نے کہا تھا اور اعلی حضرت کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا تھا، میں تو اس کا عاشق ہوں کہ جو میرے سب کچھ ہیں، اور پھر اپنی زبان مبارک سے عاشقوں کو پیغام دیا تھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. یہی تو کہہ رہے تھے. کون؟ حضرت علامہ شیخ صوفی جمیل القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ بھی خلیفہ اعلی حضرت ہی ہے، لیکن تاریخ بہت کچھ لیے ہوئے اپنے اندر. الحمدللہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کو ثم الحمدللہ بتا جاؤں کہ صرف ایک صوفی عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ نہیں، اور بھی دیگر اعلی حضرت کے خلیفہ کس کس مقام پر ہیں. اور پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا کے اندر بلا شبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری تھا. احمد رضا کا فیضان کوئی اعلی حضرت کی بارگاہ کے اندر بالواسطہ آیا تو کوئی بلا واسطہ آیا. کسی نے اعلی حضرت سے فیض حاصل کیا تو کسی نے بلا واسطہ حاصل کیا اور کسی نے بالواسطہ حاصل کیا. جس پر اعلی حضرت کا کرم ہو گیا. حضرات محترم، ہمیں دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم معمولی شخصیت کے ماننے والے نہیں ہیں، معمولی ذات کے ماننے والے نہیں ہیں. حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹیم تیار کر گئے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کی کون سی کمی تھی کہ اعلی حضرت کو یہ ٹیم بنانے کی آخر فکر کیوں ہوئی اور اس ٹیم کو کیوں بنایا؟ جو اپنی ایک ٹیم تیار کری اعلی حضرت نے، نام معلوم ہے آپ کو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا ایسا ہیرا اعلی حضرت دے گا دنیا کو کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اعلی حضرت کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، لیکن سمجھنے کی جب بات آئی تو ہم نے پوچھا شیخ اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ سے کہ آپ نے اعلی حضرت کو سمجھا؟ تو آپ نے کہا شاید جیسا میں نے سمجھا کسی اور نے نہ سمجھا. سمجھنے والی ذات علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ کی تھی اعلی حضرت. اعلی حضرت کو سمجھنے والی ذات علامہ عبد العلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. اعلی حضرت کو سمجھنے والی ذات ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. اعلی حضرت کو سمجھنے والی ذات علامہ اپنے وقت کے حضرت شیخ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. اپنے وقت کی ذات کون؟ مفتی محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ سے سمجھنے والے اعلی حضرت کو کون ہے اعلی حضرت. اور میرے دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا اعلی حضرت کو سمجھنے والی ذات برہان حق، برہان دین، برہان سنت علامہ برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جبل پوری سمجھنے والی اعلی حضرت. اور پھر یہی خلیفہ اعلی حضرت صوفی باصفا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی اعلی حضرت. آپ قطار تو دیکھیے، اعلی حضرت کا فیضان تو دیکھیے، آپ کہاں کہاں فیضان چلا اعلی حضرت کا، کہاں کہاں فیضان چلا. آپ جاتے جائیں اور اعلی حضرت کے خلفاء کرام کو دیکھتے چلے جائیں. یاد رکھیے خاندان کے اندر اعلی حضرت نے سب سے پہلے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تو اعلی حضرت ایسا ہی نہیں تھے کہ اٹھا کر کسی کو کہہ دیا کہ ہاں میں نے تمہیں اجازت و خلافت عطا فرمائی. اعلی حضرت نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو خلافت دی تھی گھر کے اندر، تو وہ پہلی ذات حجت الاسلام حضور حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. اور
گھر کے پہلے خلیفہ بنے حجت الاسلام حضور حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آخری خلیفہ وہ ذات بنی جس سے پورا مومنان نہیں، پورا جے پور نہیں، پورا راجستھان نے جس سے فیض حاصل کیا، وہ ذات بھی حضور مفتی اعظم مصطفیٰ پہلے خلیفہ گھر کے حضور حامد رضا خان رحمت اللہ بنے، اور آخری خلیفہ گھر کے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا رحمت اللہ علیہ بنے۔ اور جب بہار کی بات آئی تو ایسا کرم اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جبل پور کے اوپر کہ ایک ہی گھر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے 3 خلافت عطا فرمائی۔ آخر کچھ تو خوبی ہوگی، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، بہت کچھ خوبیاں تھیں جو اعلیٰ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ حضرت علامہ عید الاسلام رحمت اللہ کو پہلی خلافت، اس سے پہلے خلافت حضرت عبدالسلام رحمت اللہ کو عطا فرمائی جبل پور کے اندر آپ نے، یعنی حضور برہان حق رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا کو پہلی خلافت اعلیٰ حضرت عبدالسلام رحمت اللہ کو عطا فرمائی، اس کے بعد حضرت علامہ عید الاسلام کو خلافت عطا فرمائی، اور پھر آخری خلافت بہار کے اندر آخری خلیفہ اعلیٰ حضرت کے حضور برہان ملت رحمت اللہ تعالی جبل پوری۔ 3 خلافت اعلیٰ حضرت نے ایک ہی گھر کے اندر عطا فرمائی، حضرت علامہ عبدالسلام رحمت اللہ کو، حضرت علامہ عید الاسلام رحمت اللہ کو، اور حضرت علامہ شیخ برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جبل پوری، یا آپ کے آخری خلیفہ ہوئے۔ لیکن دوستو عشق کی ضرورت ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت کی ہم بات سنتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کے فتووں کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے طریقے، ادائیں اور جو پیغام امام احمد رضا خان دے کر کے گئے ہیں، کوئی ایسے ہی اپنے وقت کا قطب مدینہ نہیں بن جاتا ہے، کوئی ایسے ہی اپنے وقت کا علامہ میرٹھی نہیں بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ فیضان برسا اعلیٰ حضرت کا آئے ہے تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوری دنیا چرچا کر رہی تھی۔ جب اعلیٰ حضرت کا فیضان برسا تو دنیا صاحب شاہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ کا چرچا کر رہی تھی۔ اور تو اور عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے خلفاء کرام، کہیں ملک العلماء رحمت اللہ کا چرچا، کہیں نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کا چرچا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اللہ کے اس پیارے ولی کامل حضور اعلیٰ حضرت نے ایسی ٹیم کو تیار کر دیا کہ سب کو سامنے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے دوزانو ہو کر کے حضور امام احمد رضا کی بارگاہ میں عرض کیا، بولے حضور آپ نے اس ٹیم کو کیوں تیار کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آیا کہ بتاؤ کہ نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہے اللہ نے فرما دیا محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ کوئی چیز کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی تھی؟ پوری دنیا کا مسلمان کہے گا نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ٹیم تیار کیوں ہوئی؟ عشرہ مبشرہ کی ٹیم تیار کیوں ہوئی؟ 313 کی ٹیم یہ جنگ بدر کی تیار کیوں ہوئی؟ جنگ احد کی ٹیم تیار کیوں ہوئی؟ اسی سنت کو امام احمد رضا نے زندہ کر کے دکھایا۔ ادھر مصطفیٰ نے صحابہ کی ٹیم تیار کری تھی، احمد رضا نے اپنی ٹیم کو تیار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ کہاں کہاں نگاہ تھی آپ کی؟ کس کس نقطوں پر نگاہ تھی اعلیٰ حضرت کی؟ دیکھنے والے کا کمال تو دیکھو آپ، اعلیٰ حضرت کی نگاہ کا کمال تو دیکھو آپ کہ اعلیٰ حضرت کہاں تک دیکھ رہے تھے، کون کون سی سنت کو نبی کی دیکھتے تھے اعلیٰ حضرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، یہ معمولی ذات آدمی کوئی نہ سمجھے کہ بولے حضور کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے، لوگ کم آتے حاضر دینے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر اگر لوگ کم آئے تو معاذ اللہ وہ آستانہ مقبول نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اللہ جانے اور اس کا ولی کامل جانے کہ ضروری ہے کہ لوگ تعداد بھیڑ بہت ہوگی، لاکھوں آدمی ہوگا، ہزاروں آدمی عرس میں ہوگا، ہاں بہت بڑے ولی کامل ہیں، کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ بنے۔ حضرات محترم، ایسی ذات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ ذات
صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہے جو 1928 عیسوی میں جے پور میں تشریف لائے، اور ایسی تشریف نہیں لائے، جنگلوں پہاڑوں کے اندر چلا کشی کر عبادت اور ریاضت کے اندر منچ کر اللہ کی آگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کر پھر جے پور کی سرزمین پہ قدم رکھا تو قبرستان کے اندر اپنی جھوپڑی کو بنا پسند بھی کیا تو اللہ کا انعام ہے، اس خلیفہ اعلی حضرت نے جے پور کو پسند کیا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت کرنے والی ذات، آپ نے درس و تدریس بھی فرمایا۔ اعظم گڑھ کے پاس میں علاقہ ایک مئو کا، اعظم گڑھ کے پاس مئو کے رہنے والے تھے حضرت صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پہلے آپ درس و تدریس فرماتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے مولویت کا عالمیت کا کورس، اس کے بعد آپ ایک درویشانہ شکل کو اختیار کرا، طریقے کو اختیار کیا، اور اس کے بعد آپ نے درس و تدریس کا معاملہ بند کر دیا۔ اس کے بعد درویشانہ انداز کے اندر آپ کا قدم جب چلا قدم تو کہیں اور نہیں چلا، صرف جے پور کے اندر آ کے قدم کو روک دیا اور قبرستان کے اندر آپ نے اپنی جھوپڑی کو ڈال دیا۔ اتفاق ایسا ہوا ایک مرتبہ، بتایا گیا، کتابیں لکھی بھی موجود ہے کہ اس میں ایک مرتبہ آپ کی جھوپڑی میں آگ بھی لگ گئی، لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگ کسی مخالف نے لگائی یا خود لگ گئی۔ اور تو اور کیا سمجھا اپنی خلیفہ اعلی حضرت کو؟ خلیفہ اعلی حضرت صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ آپ ہمیشہ کرتا پہنتے تھے، اتارتے نہیں تھے، گنجی کو اتارتے نہیں تھے، گنجی اور کرتا کبھی نہیں اتارتے۔ کبھی آپ کا نہانے کا اتفاق ہوا تو آپ کے چہیتے کسی مرید نے دیکھا تو آپ کے کمر پاک کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا تھا، آپ نے حضور سے معلوم کیا، بولے حضور یہ پنجہ کیسا ہے، یہ آپ کے اوپر پنجے کا قدم کا پنجے کا نشان کیسا ہے؟ تو حضور صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا یہ پنجے کا نشان معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بغداد کے تاجدار غوث اعظم کے پنجے کا نشان موجود ہے۔ کیا تمہیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، کیا تمہیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ حضرات محترم، آپ کے کمر پر پنجے کا نشان صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ کے، اور پھر عبادتوں کو یہ عالم عبادتوں کا کہ آپ بار بار اوراد و وظائف کے اندر رہتے، اوراد و وظائف کے اندر رہتے۔ آپ کے معمولات میں آپ کو بتا دوں، حضور صوفی وصفہ عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف، قصیدہ برد شریف، قصیدہ غوثیہ، قصیدہ نعمانیہ، دعائے حیدری، دعائے امہات، اور تو حضر سرکار شاذلی وغیرہ، اور اس کے علاوہ شجرائے اعلی حضرت آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں یہ وظائف؟ میرے دوستو، اتنے بڑے وظائف کے آپ پابند ہیں، اور محبت ایسی تھی اپنے پیر و مرشد سے، آپ کتابت کے بڑے ماہر تھے، آپ کتابت کے بڑے ماہر تھے، اللہ اکبر، اور تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے، ادھر تلاوت اور ادھر کتابت۔ آپ کی کتاب بھی ہے مجموعہ وظائف دلائل الخیرات شریف، اللہ اکبر۔ آپ کے معمولات میں سے آپ کا عشق دیکھیے اعلیٰ حضرت سے کیا تھا، جب کچھ لکھتے تو پہلے اللہ کا نام لکھتے، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھتے، پھر آگے کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ سرکار غوث اعظم کا نام لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا نام لکھتے۔ جب تک کتابت نہیں فرماتے، جب تک کہ سرکار کا نام، غوث اعظم کا نام اور اعلیٰ حضرت کا نام نہ آ جائے، جب تک کتابت نہ فرماتے، اور تو اور ایسا کرم اعلیٰ حضرت کا آپ کے اوپر کہ خدا کی قسم وہ ذات تھی صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ کی، کہ آ کر کے آپ نے جب قیام کیا، آپ کی جھوپڑی جلی، تو اس کے بعد چند مریدین جا کر کے لے کے آئے تو مومنان کے اندر عبد الغفور صاحب داؤد والوں کے یہاں پر اللہ کا انعام تو دیکھیے آپ، کیا صوفی عبد الرحمان کی ذات، خلیفہ اعلیٰ حضرت،
اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہیں صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کو پتہ ہے کیا شرف حاصل ہے؟ آپ شاگرد پتہ ہے کس کے ہیں؟ میرے دوستو سوچو، آپ کیا ذات آرام فرما ہے یہاں پر؟ آپ کے ہم کلاس کا نام بتا دوں، کون تھے آپ کے ہم کلاس؟ آپ کے ہم کلاس کوئی اور نہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم کلاس، اور آپ شاگرد۔ حیرت کی بات کہ ایسی عظیم شخصیت کے شاگرد تھے آپ، ایسی عظیم شخصیت کے شاگرد رشید، جس کو دنیا علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ کے نام۔ اب سوچئے تو صحیح، اتنی عظیم ذات علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد، اور ادھر اعلی حضرت کے شاگرد تھے۔ اور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ پتہ ہے کون ہے؟ تاکہ اور بات واضح ہو جائے، شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات تھی کہ غیر منقسم ہندوستان سے بڑے بڑے اپنے وقت کے علامہ دو زانو آ کر کے آپ کی بارگاہ میں علم حدیث سیکھا کرتے۔ اللہ اکبر، کہاں سے کون کون عالم آتا اور آ کر کے علامہ وسیع احمد محدث سورتی سے علم حدیث حاصل کرتا۔ وہ ہے محدث سورتی، ان کے شاگرد ہیں، اور ادھر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی اور شاگرد بھی۔ اور بات بتا دو محدث سورتی رحمت اللہ کی آپ کو، عمر کے اندر اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے، ہم عصر تھے اعلیٰ حضرت کے محدث سورتی، اور آپ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے۔ تو محدث اعظم کی چھوچ بھی رحمت اللہ تعالی علیہ سبق پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پڑھتے پڑھتے کہا، بولے حضور، کس سے؟ محدث سورتی رحمت اللہ سے، کہ بولے حضور آپ پڑھاتے وقت امام احمد رضا کا ذکر بہت کرتے ہیں، کیا آپ امام احمد رضا کے مرید ہیں یا ان سے کچھ تعلیم حاصل کری ہے؟ جواب سنیے محدث سورتی کا، اتنی بڑی ذات اپنے وقت کی شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی کہ غیر منقسم ہندوستان سے بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم دین آ کر کے دو زانو سیدھے کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، پتا ہے میں امام احمد رضا کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ تو نہ تو میں مرید ہوں امام احمد رضا سے، نہ میں امام احمد رضا کا شاگرد ہوں، لیکن میرے پیر و مرشد پتا ہے کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ محدث سورتی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتا ہوں؟ امام احمد رضا کا نام کیوں لیتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے اگر ایمان کی حلاوت ملی ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے ایمان ملی ہے۔ بولے محدث سورتی فرماتے ہیں اللہ اکبر، شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی فرماتے ہیں مجھے ایمان کی حلاوت اگر ملی ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے ملی ہے۔ اور پائی کے بزرگ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ مرید تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے نور علامہ فضل الرحمان کی بارگاہ سے ملا اور ایمان کی حلاوت امام احمد رضا سے ملی۔ اور چلتے چلتے محدث اعظم کی چھوچ بھی رحمت اللہ نے عرض کر دیا، تو بولے پھر حضور علم حدیث میں آپ کا مقام زیادہ ہے یا امام احمد رضا کا مقام زیادہ ہے؟ کیا جملہ عرض کر دیا محدث اعظم کی چھوچ بھی رحمت اللہ نے، جب اتنا عرض کیا بولے حضور کس کا مقام زیادہ علم حدیث میں، امام احمد رضا کا یا آپ کا؟ اتنا سننا تھا شیخ علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ فرماتے ہیں، سنو علم حدیث کے مقام کی بات کرتے ہو امام احمد رضا سے، میں تو علم حدیث میں احمد رضا کے سامنے ایک پاسن کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کیا ہے شیخ علامہ وسیع احمد سورتی بتا گئے، کیا ایک پاسن کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ارے تول کرتے ہیں تو اس کا بھی کچھ وزن ہوتا، لیکن پاسن کا تو کوئی ویلو ہی نہیں، چھوٹا بڑا وزن کرنے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنے سے ٹکڑے پتھر کو
اس کا تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں احمد رضا کے سامنے علم حدیث میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں, ایک پاسن کے برابر بھی نہیں. اب تم سوچو صوفی عبد الرحمان صاحب کس کے خلیفہ ہیں, کس ذات کے خلیفہ ہیں صوفی عبد الرحمان صاحب؟ میں نے ابھی عرض کیا ہے کوئی تعداد پہ نہ جائے, درگاہ شریف کے اندر آستانے میں تعداد زیادہ ہوگی تو وہ مقبولیت ہے. میرے دوستو تعداد تو بڑے بڑے علاقوں میں ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے آستانے بنا رکھے ہیں, وہاں بھی ہوتی ہے تعداد, تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اصل بات میں آپ کو بتا جاؤں, یہ وہ ذات جس کے ہم کلاس علامہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی ایک مرتبہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کچھ لوگ شکایت لے کے پہنچے, بولے حضور کچھ شاید آپ کے چاہنے والے یا ہو سکتا ہے آپ کے شاگرد وغیرہ ہیں جن کے معاملات سامنے اچھے نہیں آتے ہیں. تو ایسی شکایتیں جب پہنچی تو اعلی حضرت نے فرمایا, اعلان کر کے اطلاع کروائی, ایک پمپلیٹ ایک اشتہار وغیرہ نکالا. اشتہار میں نکالنے کے بعد میں آپ نے فرمایا ہم اس کے اندر ہمارے خلفاء کے اسماء گرامی لکھ دیتے ہیں, اور ہم نے کبھی کسی کو ہدایت نہیں کری کہ کوئی اپنا ذریعہ معاش دین کی خدمت کو بنائے, کوئی اپنا ذریعہ معاش, کوئی اپنا کاروبار دین کی خدمت کو بنائے. جب بھی دین کی خدمت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. یہاں تک اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی دین کی خدمت کرے تو اپنے دل کے اندر کوئی مال کا لالچ کا خیال بھی پیدا نہ کرے, کسی مال کے لالچ کا فائدے کا خیال بھی پیدا نہ کرے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ, اللہ پہ توکل رکھ, اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں ہی نعمتوں سے مالا مال کر. جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور. تو جب یہ بات شکایت پہنچی تو حضور اعلی حضرت نے ایک اشتہار شائع کرا. میرے دوستو کیا ہیں صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ, اس میں اسماء گرامی ڈالے خلفاء کے, بولے یہ وہ ہیں جو دین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں, فتویٰ بھی دیتے ہیں اور مسائل بھی بتاتے ہیں. تم سب ان سے مسائل بھی پوچھ سکتے ہو, فتوے بھی پوچھ سکتے ہو, تقریر کے لیے بلا بھی سکتے ہو. آپ نے بتا دیا یہ میرے خلفاء ہیں اور یہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر خدمت. اس میں توجہ کی بات, اس فہرست کے اندر 22ویں نمبر پہ نام صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ کا تھا. 22واں نام, اللہ اکبر, شان تو دیکھیے آپ صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ کی. 22واں نام صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ کا تھا. ارے اور تو اور فتاوی رضویہ پوری دنیا جانتی ہے, 8ویں جلد کے اندر, اور فتاوی رضویہ کی 3ری جلد کے اندر صوفی عبد الرحمان صاحب کا نام درج ہے. جب آپ نے استفتاء لیا تھا بقرعید کے موقع پر, بکری اور بکرے کا مسئلہ تھا, اس کا استفتاء لیا تو آپ کا نام فتاوی رضویہ کی 3ری جلد کے اندر موجود ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کا مستحب کا مسئلہ پوچھا تھا, اعلی حضرت کی بارگاہ میں استفتاء دیا تو آپ کا 8ویں جلد کے اندر صوفی عبد الرحمان صاحب کا نام. اور تو اور جس آج الملفوظات کو لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس الملفوظات کے اندر صوفی عبد الرحمان صاحب کا نام موجود. عزیزان ملت اسلامیہ کیا ذات ہے, کیا ذات. اور خوشی کی بات بتا دوں میں آپ کو, یہ وہ ذات ہے کہ جب اعلی حضرت اس پاک سرزمین پر آئے جس پہ دوستو ہمیں فخر ہوتا ہے, ہم کہاں کے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, جس کو خواجہ خواجگان فخر ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اعلی حضرت نے ارادہ فرمایا اپنے مریدین کے ساتھ 10 سے 12 تقریباً مرید تھے, ان 12 مریدین اور خلفاء کے بیچ میں ایک ذات صوفی عبد الرحمان صاحب کی بھی موجود. کیا ذات ہے صوفی عبد الرحمان صاحب کی کہ اعلی حضرت کے ساتھ اجمیر شریف کا سفر فرمایا, اعلی حضرت کے ساتھ صوفی عبد الرحمان صاحب نے. اور جھلکیاں دکھا دوں میں آپ کو کہ, اور میں کیا بتاؤں میرے دوستوں, میری اور تمہاری اوقات کیا, میری اور تمہاری حیثیت و وقت ہی کیا, جس کو پوری دنیا تاجدار اہل سنت مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ہر سال آپ کا جب عرس آتا تو چادر شریف اعلی حضرت کے آستانے کی کوئی معمولی آدمی لے کے نہیں آتا, تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند چادر شریف لے کر کے. کیا سمجھیں گے ہم فضیلت, حضرت کی فضیلت کا معاملہ
رتبے اور مرتبے کا معاملہ مفتی اعظم ہند خود چادر شریف بریلی شریف سے اعلی حضرت کی چادر لے کر کے صوفی عبد الرحمان صاحب کے آستانے پر آتا. اللہ اکبر، یہ معاملہ آپ کا. اور جب صوفی عبد الرحمان صاحب کی چادر شریف آتی تھی، اور یہاں بھی تک حقیقت یہ ہے کہ آپ کا عرس بھی، آپ کا عرس مبارک بھی حضور مفتی اعظم ہند نے ہی چالو کروایا تھا. حضور مفتی اعظم ہند نے ابتدا کری تھی آپ کے عرس کی. جب حضور مفتی اعظم ہند کی طبیعت علیل ہوئی تو میرے دوستو، منظر اسلام کے اساتذہ، اللہ اکبر، آپ معمولی سمجھتے ہیں، منظر اسلام کے اساتذہ گاہ بگاہ حضرت کے عرس میں شرکت کرتے تھے. آگے حضرت کے عرس میں شرکت کرتے. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند بمبئی تشریف لے گئے. جب ممبئی کے اندر تشریف لے کر کے گئے تو حضرت خلیفہ اعلی حضرت علامہ برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کا خط گیا اور کافی اصرار کیا. بولے مصطفیٰ رضا آپ جبل پور تشریف لے آئیں، آپ جبل پور تشریف لے آئیں. تو حضور مفتی اعظم ہند کی محبت اور صوفی عبد الرحمان صاحب کا مرتبہ سنو. مفتی اعظم ہند کو بلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، خلیفہ اعلی حضرت علامہ برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ نے خط بھیجا، اصرار کیا. مفتی اعظم ہند نے فرمایا حضور میں انشاءاللہ جبل پور تو آتا، لیکن کیا کروں، جے پور کے اندر خلیفہ اعلی حضرت صوفی عبد الرحمان صاحب کا عرس آ گیا ہے، میں اس میں شرکت کرنے جا. فرمائیے، سوچیے کیا کہیں گے آپ حضور مفتی اعظم جبل پور جانے سے؟ کیا جواب دیں کہ بولے مجھے عرس میں جانا ہے جے پور. کس کے؟ بولے صوفی عبد الرحمان صاحب کا عرس ہے. حضور ایسے ہی کوئی صوفی نہیں بنتا، اور وہ بھی اعلی حضرت کا خلیفہ. کیا کہنا، اعلی حضرت کا خلیفہ. حضور مفتی اعظم ہند ممبئی سے یہاں تشریف لائے. اور تو اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور صوفی عبد الرحمان صاحب کی زبان مبارک تو دیکھو آپ کیا تھی. جب آپ حرمین شریف کی حاضری کے لیے گئے صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ، تو وہاں پہنچے تو ملاقات قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ سے ہوئی. جب دونوں کی گفتگو ہوئی تو قطب مدینہ سے کیا ذکر کرتے تھے معلوم ہے؟ ایسی محبت کا عالم صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ بار بار اعلی حضرت کا ذکر کرتے، بار بار اعلی حضرت کا ذکر کرتے. قطب مدینہ کو عشق آیا اور عشق میں تڑپے، کہا صوفی عبد الرحمان میں بھی تیرے ساتھ بریلی شریف چلوں گا دوبارہ. صوفی عبد الرحمان صاحب کے ساتھ قطب مدینہ بریلی شریف. کیسا سفر ہوگا وہ، کیسا سفر ہوگا وہ. حضرات محترم سوچو اس سفر کا معاملہ کیا ہوگا، کیا لیا ہوگا ایک دوسرے سے. اور اعلی حضرت کے ساتھ اجمیر شریف میں کیا لیا ہوگا، اعلی حضرت کے ساتھ سفر. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس کو جے پور کو مسکن بنایا، میرے دوستو فیض حاصل کرتے رہو. حضرت کی ذات معمولی ذات نہیں ہے. یہاں تک بتایا گیا کبھی ایک مقام پر سوائی مادھوپور کے آگے حضرت نے چند دن قیام فرمایا تھا. سوائی مادھوپور میں چند دن قیام فرمایا. مریدین، بڑا بھیانک جنگل تھا اس ٹائم سوائی مادھوپور کے اندر. تو لوگ مریدین آپ کا کھانا لے کر کے آتے تو جنگل کے اندر کافی درندے پرندے کیا سبھی موجود تھے وہاں. ہے حملہ ہونے کا اندیشہ تھا شکار کا، ان کا کوئی شکار نہ کر لے ہمیں. تو آپ بتاتے ہیں کون، بڑے بڑے لوگوں نے لکھ دیا ہے میرے دوست. تو جب آپ وہاں قیام فرما ہوئے تو جب آئے تو وہاں کیا بتایا، بولے جب کھانا لے کر کے آتے تو ہم جانوروں سے کہتے، چاہے وہ شیر ہو، بھیڑیا ہو، کوئی اور ہو، کہتے تجھے معلوم نہیں ہم کھانا کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ کھانا اللہ والے کے لیے لے کے جا رہا ہے، راستہ چھوڑ دے، جانور راستہ چھوڑ دے. یہ شان کے مالک بن کے آئے ہیں صوفی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے خلیفہ بھی ہوئے، چہیتے خلیفہ حاجی عبد الجبار صاحب ہے، بہت چہیتے خلیفہ تھے آپ کے. اپنے ساتھ اعلی حضرت کی بارگاہ میں لے کر کے گئے اور اعلی حضرت کا ایسا فیضان برسا کہ آپ کو چند وظائف بھی بتائے گئے. اعلی حضرت نے خود ان کو وظائف بتائے، تسبیح بتائی. میں پریشان ہوں، آپ نے فرمایا، بولے حضور یہ میرے خلیفہ ہیں، پریشان رہتے ہیں،
आला हजरत ने उनको तस्बीह भी बताई, बोले कौन सी, वो भी सुन लीजिए। किसी और का वजीफा नहीं है, आला हजरत का बताया हुआ। कहा बोले बहुत परेशान रहता हूं हजरत, बहुत परेशान रहता हूं। हुजूर सूफी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अपने खलीफा शहीद है अब्जी अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह को लेके गए, तो फरमाया आला हजरत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की तस्बीह 69 मरतबा पढ़ा करो, अल्लाह परेशानी दूर फरमा। और 60 मरतबा की तस्बीह पढ़कर पानी पर पी लिया करो, अल्लाह तुम्हें खुशहाली अता फरमा दे। और फिर जब रिस्क की बात आई, बोले हजरत रिस्क में बरकत नहीं है, तो आला हजरत का ही ये वजीफा है। कहा कसरत के साथ पढ़ा करो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। आपने फरमाया कसरत के साथ पढ़ लो, अल्लाह रोजी में बेशुमार बरकत देता फरमा। और वो जात जिसके वजीफे में दलाइलुल खैरात शरीफ हो, वो जात जिसके वजीफे के अंदर कसीदा बुर्दा शरीफ हो, वो जात जिसके वजीफे के अंदर कसीदा नोमानिया हो, अल्लाह वो दुआए हैदरी हो, दुआए अम्माद हो, अरे उस जात का आलम क्या होगा। मेरे दोस्तों सोचो किस किस वज़ाइफ की हज़रत को पाबंदियां थी, वो पढ़ते थे। मेरे दोस्तों ये तो सूफी अब्दुल रहमान है, एक खलीफा नहीं आला हज़रत के। अरे जिस जात को जहां उठा के देखोगे वही आफताब नजर आए। सूफी अब्दुल रहमान तो है ही। और जाते जाते मैं आपको बता दूं वक्त बहुत तेजी से चल रहा है। मेरे दोस्तों सूफी अब्दुल रहमान साहब की बात हुई, बताता हूं मैं आपको। इसके साथ एक वज़ात जिसको दुनिया ने अल्लामा बुरहानुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद किया, जबलपुर। जब पहली मर्तबा आपने, आपकी वालिदा मोहतरमा अपने वक्त की बलिया थी, अल्लामा बुरहान हक जबलपुरी रहमतुल्लाह की वालिदा मोहतरमा अपने वक्त की बलिया थी। बहुत सी किताबें आपने अपनी वालिदा से पढ़ी है, आलिमियत की। आपके चाचा कारी बशीर रहमतुल्लाह से पढ़ी। बुरहानुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह जबलपुरी जब आपकी बिस्मिल्लाह शरीफ आपके वालिद ने करा दी, 5 साल के बाद जब बड़े हुए, तो जब आप बड़े होते गए तो तालीम हासिल करके जब आला हजरत की बारगाह में आए, तो आला हजरत ने पहली मर्तबा चेहरा देख करके फरमाया अल्लाह अकबर, तेरी खद्दो खाद के अंदर मुझे पता है क्या नजर आता है कि तू बुरहान हक है, बुरहान दीन है, बुरहान सुन्नत है। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, ये लक़ब जबलपुरी रहमतुल्लाह को आला हजरत ने। और वही अल्लाह अकबर 19 जिल्दों के अंदर आपकी फतवों की, 19 जिल्दों में दर्जनों तस्नीफ किया हुआ कुतुबे मौजूद हैं आपकी, दर्जनों, और हजारों शागिर्द अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह के हजारों शागिर्द मौजूद हैं। तो मुझे बताओ ये फैज किसका है? किसी को बिला वास्ता मिला है ये फैज, तो किसी को बिला वास्ता मिला, किसी और का फैज नहीं। ये फैज है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा का। और अल्लाह अकबर ऐसे इल्म का समंदर बने कि दुनिया ने देखा, कहा मैंने हर एतबार से, अखलाक से, किरदार से, फतवे से, तकवे से, हर एतबार से मैंने बुरहानुल हक को देख लिया। जाओ, मैंने इनको 45 उलूम की इजाजत अता फरमाई और 11 सिलसिलों की इजाजत अता फरमाई। ये है अल्लामा बुरहानुल हक रहमतुल्लाह पूरी 45 उलूम की इजाजत। और सिलसिले कितने? 11 सिलसिलों की इजाजत अल्लामा बुरहानुल हक रहमतुल्लाह को अता फरमाई। हजरात मोहतरम सोचो तो सही, कैसे कैसे खलीफा। और ये मैं थोड़ी सी झलकियां दिखा रहा हूं आपको खलीफा की। ये तो अल्लामा बुरहानुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात थी। कभी आपने अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह का नाम सुना है? ये वो शहीद खलीफा है आला हजरत के, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह 25 ज़बानों के अंदर खिताब फरमाते थे। 25 ज़बानों के अंदर खिताब होता था आपका। और 52 मुल्कों को आपने दौरा किया, 52 मुल्कों का दौरा किया, 25 ज़बानों में खिताब फरमाते। और एक मकाम ऐसा आया कि आला हजरत का फैजान जब बरसा तो ऐसा बरसा कि 70,000 लोगों ने अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। 70,000।
علامہ میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور یہی علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ ہے جب جمدہ شاہی کا معاملہ سامنے آیا تو اتنی مخالفت ہوئی کہ میرے دوست تو سامنے ایک بدھ بنا رہا تھا، ادھر جمدہ شاہی بن رہا تھا، ادھر بدھ بنانے کی تیاری، ادھر جمدہ شاہی کی۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے کہا بنے گا تو رسول کا گھر بنے گا، کوئی جیسے چاہے ویسے مناظرہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب آپ نے چمکتے ہوئے ستارے تیار کیے تو شیخ علامہ احمد نورانی رحمت اللہ کو تیار کیا، ادھر شیخ علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ کو تیار کیا۔ بتاتا ہوں جملہ آپ، شیخ علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ کا، قادیانیوں کا دور تھا، آپ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا، لیکن آپ سے جب آپ کا موقف پوچھا تو علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ نے کہا کہ میرا موقف یہی ہے، یہ غیر مسلم کل بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ نے قادیانیوں کے اوپر جو فتویٰ دیا، غیر مسلم اقلیت کا بل پاس کروا دیا اور دکھا کوئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے پھانسی کے تختے پر چلنا پسند کیا، لیکن قادیانیوں سے سمجھوتا پسند نہیں کیا۔ یہ فیضان تھا اعلیٰ حضرت کا جو بھرے چوراہے پہ کہہ رہا تھا مولوی کٹے تو کٹ جائے اور مولوی ہٹے تو ہٹ جائے، لیکن عبدالستار نیازی اپنے قدم پہ قائم رہے گا، پھانسی لگے تو لگ جائے، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ فیض کس کا تھا؟ اسی امام احمد رضا کا فیض تھا۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور کتنے ملک العلماء رحمت اللہ کے بارے میں سنا ہے، نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کے بارے میں سنا؟ کبھی آپ نے غور کیا کیسی ذات گزری؟ یہی علامہ عبدالعلیم رحمت اللہ تعالی علیہ میرٹھی کے بارے میں سنیے آپ۔ 52 ملکوں کا دورہ کیا ہے، افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی نے سنیت کو آباد کیا ہے، اسی ذات کا نام عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ، جس نے جاپان اور چین کے ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والے لوگوں کو جاپان اور چین کے اندر جا کر کے آپ نے ہی مسلک کا پرچم لے آئے تو سنیت کو عروج بخشا۔ یہ ہے علامہ عبدالعلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے، آپ کام کرتے گئے۔ میرے دوستو، جب دورہ کر کے آئے تو کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، کیا شان ہے تمہاری، جہاں میں پہنچا وہیں تمہارا ذکر پایا میں۔ یہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جہاں میں پہنچا تو احمد رضا رحمت اللہ کی ذات محتاج تعارف نہیں تھی کہ میں نے جنوایا، اللہ اکبر، جہاں جاتا میں جس علاقے میں تو اعلیٰ حضرت کو لوگ جانتے، احمد رضا رحمت اللہ کو لوگ جانتے تھے۔ حضرات محترم، یہ وہ ذات ہے کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، شاید واٹس ایپ یا یوٹیوب پہ پڑھا ہوگا، کہ انگریز تھا، اس کا نام جارج بٹ، اس کے سامنے آئے، کہاں؟ افریقہ کے اندر کون؟ علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا ہے ڈرامہ نویس۔ کہا یہ آپ چاہتے تو منع کر دیتے، یہ ڈرامہ نویس جارج بٹ۔ جب اتنا کہا، ایمان تازہ کریے آپ نے، کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم ٹیبل سیٹ ہوا، علامہ عبدالعلیم رحمت اللہ نے کہا جہاں چاہو وہاں بیٹھ کر کے بات چیت کرو، جہاں چاہو وہاں بیٹھ کر بات چیت کرو۔ اتنا ہوا، بٹھایا گیا، بہت جلدی بات کو سمیٹ دوں، بٹھایا، کہا بولے بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا زیادہ سوال نہیں ہے میرے، مجھے 2 باتوں کا جواب دے دو، کیا جنت اور دوزخ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ تو کہا بولے میں کیسے مان لوں؟ تو اگر آپ مجھے قرآن کی آیت بتائیں گے تو میں قرآن تو مانتا ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے الفاظ اس کے میں بتا رہا ہوں آسانی کے اندر، اس نے کہا مجھے قرآن کی آیت سے مت سمجھائیے، مجھے تو عقلی انداز میں سمجھا دائیے، آپ جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے۔ مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا سمجھنا چاہتے ہو؟ بولے ہر چیز کی ایک حد ہے، داڑھی کی حد میرے نبی نے بتا دی،
پاجامے کی حد میرے نبی نے بتا دی، بالوں کی حد میرے نبی نے بتا دی. جس چیز کو آپ دیکھیں اس کی حد ہے. نہیں تو آپ بتا دو اگر کسی چیز کی حد نہ ہو تو. علامہ عبدالعلیم رحمت اللہ میرٹھی نے فرمایا میرے نبی بہت پہلے بتا گیا ہر چیز کی حد ہے، جو اس حد سے باہر ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا. یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا اب تیرے سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا دو چیزیں ہیں جس کی حد نہیں ہے. حیران کہا بولے کیا؟ جلدی بتاؤ. علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ نے فرمایا خوشی کی حد نہیں، خوشی کی حد نہیں، غم کی حد نہیں. آپ نے فرمایا خوشی کی انتہا نہ ہو اس کو جنت جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور کہتے ہیں، اور غم کی انتہا نہ ہو اس کو دوزخ کہتے ہیں. اتنا متاثر ہوا آپ کے جواب سے. اب اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا. جب یہ سنا معمولی آدمی نہیں تھا، جاٹ بن کہا اگر آپ جیسا مبلغ اسلام دنیا میں آتا رہا، سن لیں اس کا، اگر آپ جیسا مبلغ اسلام دنیا میں آتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو گئے، اسلام ہوگا. کہ اس نے کہا. دوستو کس کس کا نام گناؤں؟ موضوع بہت طویل ہے خلفائے کرام کا. ہم بات کر رہے ہیں صوفی عبد الرحمن صاحب کی. اس میں ایک بہت بہت ممتاز نام ہے جس کو پوری دنیا مناظرہ اہل سنت ہے علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتی. بس ایک بات حضرت کی بتا جاؤں پھر فاتح خانی کے لیے تیار ہے. ایک بات سن لیجیے. حضرت سفر میں جا رہے تھے، ایمان کا ہمیں پیغام دے کے جا چکے ہیں کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جس کو دنیا نے دیکھا، قدم قدم پہ کیسی حفاظت فرمائی ہمارے ایمان کی، آنے والی نسلوں کی. آپ جہاز سے جا رہے تھے، ایک منظور احمد نعمانی دیوبندیوں کا مولوی تھا جو کئی مرتبہ علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ سے مناظرہ ہار چکا تھا. اتفاق کی بات جب حج کرنے گئے تو دونوں ایک ساتھ آئے. تو علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اب جب چلے تو اب حاجی حضرات جانتے ہیں کہ جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو یلملم آتا ہے. میقات کی جگہ بتائی گئی کہ احرام باندھنے کی، یلملم سے میقات احرام باندھا جائے. جب یلملم کے وہاں سے احرام باندھا جاتا تھا تو اس نے ایک سوال ذہن میں آیا کہ بولے جو کیپٹن، جو کپتان ہے جہاز چلا رہا وہ تو غیر مسلم ہے اور کافر کی خبر کا اعتبار نہیں، کافر کی خبر کا اعتبار نہیں. تو اس نے سوال ذہن میں کیا، بولے کتنا کہا جا کر کے وہ میں جانتا ہوں مولانا حشمت علی ہمارا کافی ٹائم سے اختلاف ہے لیکن پھر بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے قربان سنیوں پہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. مناظرہ کئی بار ہار گیا لیکن اس کو یقین تھا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، مسئلہ تو انہی کو معلوم ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان. مختصر سنیے. کہا بولے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. بولے ہم لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ بھی حج کر رہے ہیں، میں بھی حج کرنے کی سفر پر ہوں، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن خبر دینے والا تو کافر ہے. کیا کافر کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ احرام باندھنا دینیات میں سے ہے اور دینیات پہ عمل کرنا کیا کافر کی خبر کو سن کر دینیات پر عمل کر لیا جائے گا؟ عقیدے کو سوارو میرے سنیوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے، مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے. پتا علامہ حشمت علی خان کا رحمت اللہ کا جواب سن لو ایک بار، مچل کر بولو سبحان اللہ. آپ نے جواب فرمایا کہ تیرا اور میرے میں اختلاف ہے، تیرے مولویوں نے کفریہ عبارت لکھی تو تو مسلمان ہی کب ہے؟ تیرا سفر نہیں ہے اور تو حج کرنا، تیرا حج ہی کیا؟ تیرا حج ہے ہی کیا؟ تیرا سفر نہیں، تیرا حج نہیں. ارے مسئلہ تیرے لیے نہیں ہے، مسئلہ تو حشمت علی کے لیے ہے. عقیدے کو سوار گئے علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ اور کہا مسئلہ بتاؤں گا بھی تو تجھے نہیں، کیونکہ تو ایمان سے خارج ہے، نہ تیرا حج ہے نہ تیرا ایمان ہے. مسئلہ تو میں اپنے سنی دوسرے حجی. اب آپ نے مسئلہ بتایا
ہے نہیں کہ بولے اب ذرا توجہ سے سن لے اس کا جواب بڑا شارٹ بس اور بات ختم. آپ نے فرمایا کہ کافر کی خبر کا اعتبار کریں یا نہ کریں, بتاتا تو وہ کیپٹن ہے کہ یہ لم آ گیا احرام باندھ لو. تو آپ نے فرمایا ارے بتانے والا اگر کیپٹن ہے تو وہ احرام کو نہیں بتا رہا, وہ تو وقوع محل کو بتا رہا ہے. وہ وقوع محل کو بتا رہا ہے کہ یہ جگہ میقات کی آ چکی ہے. وقوع محل جو ہے یلملم کا وہ آ چکا ہے. اس کو مان کر کے ہم احرام باندھتے ہیں نہ, بولے اس نے وقوع محل کو بتایا ہے. ارے خبر تو حدیث پاک ہے مصطفیٰ کی جس کو مان کے ہم احرام باندھتے, اس کی خبر سے احرام نہیں باندھتے. مصطفیٰ کی حدیث جو ہم نے سنی ہے اس حدیث کو سن کر کے احرام باندھتے ہیں. ہمارے پر بولے یہ تو وقوع محل بتاتا ہے. میرے دوستو بہت سے واقعات ہیں علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناظرے کے. میرے دوستان محترم یاد رکھیے, اگر اجازت دینا آدھے منٹ کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وقت گرا نہ گزرے. ایک مناظرہ چل رہا تھا, بولے ایک دیوبندی وہابی نے کہا بتاؤ جسمانی معراج نبی کو کیسے ہوئی, وہ آسمان پر گئے کیسے, راستہ تو ہے نہیں, راستہ ہے نہیں, اوپر چلے کیسے گا, جسمانی معراج ہوئی کیسے. علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ قربان آپ کی ذہانت کے اوپر. اور فیض کس کا تھا, فیض تھا کس کا. آپ نے کہا قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں, ایک پانی کا گلاس لے کر کے آؤ. پانی کا گلاس منگایا, آپ نے ہاتھ میں اٹھایا پانی کا گلاس, بولے بیٹھ جا, فیصلہ ابھی تیرے سامنے ہوگا. بولے جسمانی معراج ہوئی کیسے ہے, آسمان میں راستہ کہاں. تو کہا سوال پھر بول تیرا کیا ہے. کہا جسمانی معراج نبی کو کیسے ہوئی, اللہ کے جانے کا راستہ, اللہ کے جانے کا راستہ کہاں دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے جانے کا راستہ تو ہے نہیں کہیں. کہا اللہ کے جانے کا راستہ دکھائی دیتا, پھر نبی نے جسمانی معراج کیسے کر لی, راستہ دکھائی دیتا اور نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے پانی کا گلاس اونچے کیا, اونچے کر کر ایک سکہ لیا, ایک کوئن لیا, لے کر کے پانی میں ڈال دیا. لوگوں سے پوچھا ایمانداری سے, ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو اس کوئن کا راستہ کدھر سے ہے. اب کوئی نہیں بولتا مجمع کے اندر. بولے میں نے کوئن ڈالا, یہ سکہ ڈالا پانی میں, اس کا راستہ کدھر سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے. گلاس پانی دونوں حاضر, پانی کے اندر سکہ نیچے پڑا ہوا. بولے اس کا جانے کا راستہ کوئی مجھے بتائے گا کہاں سے تھا. اے قربان, جب آپ نے کہا بولے نادان تجھے ایک سکے کا راستہ معلوم نہ پڑا, بتا اس پانی کے گلاس میں سے جانے اور آنے کا راستہ کہاں سے. ارے جو تجھے دکھائی دیا, توجہ, جو تجھے دکھائی دیا, مجمع کو دکھائی دیا, اس کا راستہ تجھے نہیں معلوم. جو تجھے دکھائی نہ دیا اس کا راستہ پوچھنے چلا ہے, اس کا راستہ پوچھنے چلا. جس کو تو نے دیکھا نہیں اس کا راستہ پوچھتا ہے. اللہ اکبر, یہ ذہانت اللہ نے علامہ حشمت علی رحمت اللہ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, آج ہم اور آپ صوفی عبد الرحمن صاحب خلیفہ اعلی حضرت کی اس مبارک محفل میں بیٹھے. میرے دوستو بار بار ہاتھ دیا کرو. یہ خلفاء اکرام کا کبھی مجھے موقع ملا پھر اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا. ملک العلماء رحمت اللہ کون ہے, نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کون ہے, ایک ایک کو لیتے جانا, کتابیں گنتے جانا اور ان کی وضاحت سنتے جانا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم فرمائے اور خلفاء اعلی حضرت سے ہمیں ہر طریقے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں مرتے دم تک اللہ مسلک اعلی حضرت پر قائم فرمائے. استغفر اللہ. یاد رکھیے دوستان محترم, آخری پیغام ساروں کے نام یاد رکھیے میرے دوستو, یہی تحفہ, یہی انعام جو آج ہم بیٹھے ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ہیں. میرے دوستو بار بار اعلان کیا جاتا ہے, سرائے والوں کی مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے, آج مومنان مسجد کے اندر بھی اعلان ہو رہا ہے. میرے دوستو اگر اعلی حضرت کا, مفتی اعظم ہند کا, تاج الشریعہ رحمت اللہ کا مکمل فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک بھائی دوسرے کو جوڑے جماعت رضائے مصطفیٰ سے, دوسرا بھائی تیسرے کو جوڑے جماعت رضائے مصطفیٰ سے. اس لیے کہ آج جے پور کے